الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے بھائیوں دوستوں اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے اور اس مختصر وقت کے اندر ہی ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ آخرت کی فکر کم کر دی۔ دیکھیں جو شخص نیک عمل کرے گا اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ترجمہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت عبادت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ تو عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں پھر ایک موقع دیا ہے، ہم یہاں کس لیے جمع ہوئے؟ 3 دن جو ہم مسجد میں آ کے بیٹھے یہ اللہ نے زندگی میں پھر موقع دیا۔ دیکھیں پچھلے سال بھی اسی جگہ پر 3 دن کے لیے سب بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی اسی جگہ پر بیٹھ کے آگے بات کی تھی کرے۔ اب اس میں اس سال بہت سیشن ہوں گے جو کسی کام کی وجہ سے نہیں آ سکے ہوں گے، کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا ہوگا، کوئی اور مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکا ہوگا، اور کوئی ہم پہ ہو گئے کہ جو دنیا سے چلا کے ہوگا کہ نہیں آ سکا۔ ہمیں پھر اللہ نے موقع دیا ہے، اب اس موقع کو ہم نے کیسے اچھا بنانا ہے کہ اس سے ایسا لگے کہ ہم کچھ یہاں سیکھ کے گئے۔ دیکھیں میں اپنے شیخ حضرت کے ساتھ پچھلے 20-25 سال سے ساتھ ہو گیا، کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب میں اپنے شیخ کے پاس نہیں جاؤں، ان سے ملاقات نہیں کروں یا ان کے پاس بیٹھوں نہیں، روز میں ان کے پاس جاؤں گا، روز ملاقات کروں گا۔ اسی طریقے سے کئی سالوں سے اعتکاف میں حضرت کے ساتھ بیٹھنے کو موقع ملا ہے۔ اب جب میں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جاتا تھا نا، جس وقت میں اثر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد جاتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ ایک دفعہ 10 دن جو میں مسجد میں گزاروں تو کوئی ایسی چیز سیکھ کے جاؤں جو پورے 10 دن کو ان کے کام آئے۔ تو ہمارا مقصد یہاں بیٹھنا ہے، بزرگوں کی باتیں سننا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھ کے جانا۔ دیکھیں آپ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو حافظ بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، بہت سے میری طرح میڈیامی دار لوگ بھی ہوں گے، لیکن ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز یہاں سے سیکھ کے جائیں جس کو ہم پورے ساتھ عمل کریں تو ہمارے ساتھ میں نیکیاں چلتی رہے اور ہمارے گناہوں کو مٹاتی رہے۔ دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک مثال کو بتاتا ہوں۔ مسکین پور شریف میں سالانہ اجتماع ہوتا ہے، سالانہ اجتماع ہوتا ہے نا، تو ایک سال آپ حضرت جی کے ساتھ اجتماع میں گئے، بہت سال پہلے کی بات ہے، ہم اجتماع میں گئے۔ اب دیکھیں بیچ میں کوئی اور بات بھی آ رہا ہے کہ وہاں مسکین پور شریف میں مولانا فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ یہ آج جب جاتے ہیں تو میں نے وہاں پر ان کی ایک کتاب ان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ حضرت جو ہے کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، حج چلاتے تھے، اور اسی دن کسی اساتذہ نے دیکھا کہ حضرت دن میں 80,000 دفعہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، 80,000 دفعہ اللہ کی ذکر کرتے ہیں، باقی معاملات کے علاوہ۔ کیونکہ اللہ والا تو ان کے وقت میں کتنی برکت ڈالتی ہوگی۔ اب دیکھیں میں اپنے شیخ کے ساتھ مسکین پور شریف اجتماع میں کیا، اب اجتماع جب ختم ہو گیا نا تو ہم واپسی آئے۔ اب ہماری جو فلائٹ تھی نا وہ ملتان سے تھی۔ اب جب ہم ملتان میں آئے اور ہم نے ایک جانے والے کا قیام کیا تو پتہ چلا کہ ہماری جو صبح فلائٹ تھی نا وہ کچھ گھنٹے کے لیے لیٹ ہو گئی، کیونکہ پاکستانی فلائٹیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت صاحب نے بتایا کہ حضرت اپنی فلائٹ کو وہ صبح اتنے بجے تھی اور 2 بجے